ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں. آپ نے ہمیشہ ہماری آواز ہر جگہ پہنچائی ہے. ہماری حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہر طرف سے محاصرہ کیا گیا ہے. آپ کا بھی محاصرہ ہے, ہمارا بھی محاصرہ ہے. یہ آزادی رائے یا جو ایکسپریشن کا آئینی رستہ ہے یہ روکا گیا ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ آج حکومت کے کچھ وزیروں نے پریس کانفرنس کی ہے جو انتہائی شرمناک ہے, انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے, حقائق کے بالکل برخلاف ہے. 4 دفعہ یہ جو آج پریس کانفرنس کر رہے تھے یہ وزراء 4-5 دفعہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی بس آپ کا مقدمہ وڈرا ہو جائے گا اور آپ باقی باتوں پہ. ہم نے کہا کہ پہلے تو ہم کیس کو فیس کر رہے ہیں, کیس کی بات کرو, باقی باتیں بعد میں. جب 5ویں دفعہ وہ آئے تو آج یہ جو آج بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں, مینلی اصغر خان اچکزئی, میر عارف جان محمد حسنی, ضیاء لانگو صاحب, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس وڈرال لیٹر لے کر ہم پہنچیں گے. آج 6واں دن ہے, وہ وڈرال لیٹر ابھی تک نہیں آیا ہے. اب یہ کس منہ سے یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہاں جا کے اتنا جھوٹ بول لیتے ہیں؟ حقائق ہمارے سامنے بھی ہیں, آپ کے سامنے بھی ہیں. جام کا آج کا بیان تھا کہ ہم نے مقدمہ وڈرا کیا ہے. کہاں ہے مقدمہ؟ کوئی وڈرا نہیں ہوا ہے. اس طرح کی غلط بیانی شرمناک ان کے لیے ہے. ان کا سارا پول جو ہے پوری دنیا میں کھل چکا ہے, بلوچستان میں کھل چکا ہے, لیکن جب دھرم ہے ان کو جھوٹ, یعنی اپنا جھوٹ جو ہے ان کو جھوٹ نہیں, اپنے جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن غنڈہ گردی کرتی ہے. آپ ہمیں بتائیں, ہم ان پولیس والوں کے ساتھ آج 13واں دن ہے ہم ان کے ساتھ رہ رہے ہیں. ایک لفظ بھی زیادتی کی ہماری زبان سے اگر نکلی ہو تو جو بھی سزا, لیکن غنڈہ گردی تو اس طرف سے ہو رہی ہے, غنڈہ گردی پلس جھوٹ پلس جھوٹا پروپیگنڈا. تو یہ تینوں چیزیں مل کر ان کی حیثیتوں کو خس و خاشاک کر رہی ہے. تیسری جو میری گزارش ہوگی کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے, ہم نے لوٹ کھسوٹ کا خاتمہ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نکلے ہیں. اس کے لیے ہم پہ جو بھی تکلیف گزرے, جو بھی ہم پہ جتنا بھی ہمیں یہ ہراس کریں, جتنا بھی ہمیں وہ جو بھی جتنا قید و بند دیں, لیکن لوٹ کھسوٹ اب بلوچستان میں نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. دوسری جو گزارش ہے کہ جنگل کا قانون بلوچستان میں ہم ختم کریں گے, ہم میرٹ کو لے کر آئیں گے. ہمارا یہ مدعا ہے کہ ہم میرٹ کو اس بلوچستان کا تقدیر بنائیں گے. ہم جو جنگل کا قانون ہے, جو جس طرح چاہے اس طرح قلم پھیر دے, جیسے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی مقدمہ 1 ہفتے سے آپ لوگ خود اخبارات میں روزانہ دیتے ہیں مقدمہ واپس لیا گیا, مقدمہ واپس لیا گیا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی ایک پرچی تو دو, وہ جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے, ہم جنگل کا قانون ختم کریں گے, ہم میرٹ کو یہاں نافذ کریں گے, اور یہ جتنا بھی لوٹ کھسوٹ ہے اس کے خاتمے تک. جہاں تک پی ایس ڈی پی کا تعلق ہے, ہمارے جو 22-23 ایم پی ایز ہیں ان کی ایک تجویز پہ اس پی ایس ڈی پی میں عمل نہیں کیا گیا ہے. پچھلے سال 2020-21 میں بھی ہم نے تجاویز دی اور اس سال بھی انہوں نے مانگے تجاویز. ایک بھی تجویز, ایک بھی ایم پی اے 23 میں سے کسی ایک کی بھی تجویز کو نہ پذیرائی دی گئی ہے اور نہ ہی اس کو پی ایس ڈی پی میں جگہ دی گئی ہے. تو یہ سارا ظلم اب ناقابل برداشت ہے. میری اس حد تک گزارش ہوئی
اب میں اپنے بھائی ملک نصیر احمد شاوانی سے گزارش کروں گا کہ وہ انہوں نے بلوچستان اسمبلی کے سامنے کیمپ لگائے. اس دن سے آج تک جس طرح آپ ہماری کوریج کر رہے اس کے لیے ہم متحدہ اپوزیشن کی تمام پارٹی آپ کے مشکور اور ممنون ہے. چاہے وہ بلوچستان اسمبلی کا گیٹ پہ جو ہمارا احتجاج تھا، بلوچستان اسمبلی کے اندر ہماری یہ احتجاج تھی، اس کے بعد تھانے میں ہم یہاں پہ منتقل ہوئے کچھ دنوں کے لیے تو آپ کو تھانے تک چھوڑ دیا گیا. اب روڈ پہ یہ جو ڈرامہ رچایا جاتا ہے، چلو کرنے دیں، یہ بھی حکمرانوں کی ایک خواہش ہے. ہماری ایک آواز ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آواز ہماری عوام تک پہنچائے. جس طرح ملک صاحب نے ذکر کیا کہ آج جس طرح حکومتی پارٹیوں نے اور اس میں ایک آدھ اتحادی بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اور جام کی طرف سے ان کو باقاعدہ کچھ لکھ کر دیا گیا کہ آپ جا کر یہ پڑھے. اور وہ جام جو مسلسل جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ 12-13 دن سے ہم یہاں پہ موجود ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا، اسی جھوٹ کو ان شریف لوگوں کے منہ سے بھی اسی جھوٹ کو دوبارہ جو ہے وہ سنوایا گیا. یعنی ہم نے آپ لوگوں کا کیس وڈرا کیا ہے، برائے مہربانی باہر چلا جائے. میں ان تمام صحافی حضرات سے پوچھتا ہوں کہ جب متحدہ اپوزیشن کے 17 اراکین جن کے خلاف مقدمہ ہو، جب وہ مقدمہ واپس لی جاتی ہے ایک نوٹیفیکیشن کے سلسلے میں، جام نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو کہا ہے کہ میں نے وہ مقدمہ واپس لیا ہے، تو اس کی کوئی کاپی آپ لوگوں کے پاس ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کی کاپی. یعنی یہ نفی میں ہے. ہم جو اس تانے میں پڑے ہیں ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے. اس تانے کا ایس ایچ او میرے ساتھ ادھر ابھی کھڑے تھے، اگر نزدیک ہے یہ ناصر صاحب، اس سے پوچھا جائے کہ ان کے پاس اس کی کاپی ہے. جب یہ نہیں ہے تو پھر جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ وہ اپوزیشن کو فیس نہیں کر سکتے. جس طرح اس بجٹ میں گپلا کیا گیا ہے، کرپشن کا ایک بڑا بازار لگایا گیا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 150-200 ایسے افراد ہیں جن کو اربوں روپے نوازے گئے ہیں، جو نہ بلوچستان کے کسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں پہ کسی نے الیکشن کیا ہے، نہ وہ کسی یونین کونسل کا سیٹ جیت سکتے ہیں. وہ بلوچستان عوامی ورکر کے پارٹی کے ورکر ہونے کے ناطے یہ نہیں کہ وہ صرف ورکر ہی کہیں گے، اس کے ساتھ جام صاحب خود شریک ہے، اس کے وزراء شریک ہے، لیکن ان کو کہا گیا ہے کہ جاؤ اپوزیشن کے علاقوں میں آپ سروے کرو، آپ جتنے بھی کر سکتے ہیں. اچھی کوئی آپ کا سجیشن ہو، کوئی غلط ہو تو اسی کو شامل کر کے ہم پی ایس ڈی پی میں اسی میں جتنا انہوں نے شامل کیے اتنے پرسنٹ. اب یہ حکومت میں 20% کے نام سے 20 کے کچھ وزراء جانے جاتے ہیں. وہ جام صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جب کہتا ہوں کہ سریاب کے لیے پانی کی ضرورت ہے، 13 ٹیوب ویل جو دشت میں لگے ہوئے، سب سے پہلے اس کی پانی سریاب کو پہنچایا جائے. لوگ پینے کا پانی لے لے، غریب لوگ ہیں، 2000 روپے میں ایک ٹینکر خریدتے ہیں. خدا را 3 سال سے آپ وہ واسا کے 12 ٹیوب ویل سریاب کو کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے وزیر نے وعدہ کیا، آپ کے ایم ڈی واسا نے وعدہ کیا کہ اس کو 3 مہینے کے اندر مکمل کریں گے. آج 3 سال ہوا. کوئٹہ کے اندر 377 یا 80 کے قریب کچھ ٹیوب ویل ہے جو اربوں روپے جن پہ خرچ کیے گئے لگائے گئے، اس کو اسٹارٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اربوں روپے ضائع کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں ان کو مکمل کیا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں. ابھی میرے حلقے میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے نیشنل پارک لوگ پانی چاہتے ہیں. لوگوں کا بجلی کا مسئلہ ہے، لوگوں کے صحت کا مسئلہ ہے. یہ چیزیں ہم چاہتے ہیں، ہم تجویز کرتے ہیں. لوگ بحیثیت نمائندہ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ تجویز کرتے ہیں، لیکن ان تجاویز پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اور ایسے تجاویز اس میں شامل کیے. ہمارے یہ کہا جاتا ہے، ثنا بلوچ کے حلقے میں بھی کہا ہوگا کہ ہم نے اربوں روپے شامل کیے، لیکن ثنا بلوچ یا اس کے حلقے کے جو عوام ہیں انہوں نے کیا مانگے حکومت سے؟ اگر وہ اس میں شامل کیا جاتا یا بجٹ سے پہلے پری بجٹ ہوتا تو پھر یہ بہت ہم اس کو تسلی بخش کرا دیتے. ایک بات صرف میں کر کے پھر ثنا بلوچ بھی آپ سے بات کرے گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جب سے اسمبلی کے سامنے ہم نے جس وقت احتجاج کیا اس دن سے لے کر آج تک ہم تانے میں 13واں دن بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر اسمبلی کے سامنے ہم سے کسی نے مذاکرات نہیں کیا۔ وہ اس دن کا ناخوشگوار واقعہ کے بعد ہمارے FIR درج نہیں کی گئی، جو ہمارے دوست بختر بند گاڑی سے زخمی ہوئے، ان کے جو FIR درج کی گئی اس کے حوالے سے آج ہم اگر اس تانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت نے صرف 2 باتوں پہ ہم سے مذاکرات کیے، جس طرح آج کے اس میں میرے خیال میں خصوصاً جو باچا خان کے پیروکار ہے اور خاص کر اظہر خان اچکزئی سے میری اتنی امید نہیں تھی کہ اس ٹولے کے ساتھ رہ کر میرے خیال میں جس طرح جام صاحب غلط بیانی کرتے ہیں، اس طرح باچا خان کے پیروکار بھی غلط بیانی کریں گے، چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، اور موجودہ 5 سال میں کچھ اس کے خاطر جو ہے آج باچا خان کا روح بھی میرے خیال میں اس میں اپنے قبر میں تڑپ رہا ہوگا کہ اس نے پیچھے اس قسم کے پیروکار چھوڑے ہیں جس کے لیے انہوں نے زندگی بھر جو ہے کوششیں کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اصغر خان سے کہ آپ نے کب اس مسئلے پہ جو ہمارے مطالبات ہیں آپ نے ہم سے مذاکرات کی؟ جب ہم تانے میں آئے صرف آپ نے 2 باتوں پہ مذاکرات کی کہ تانے چھوڑ کر چلا جائے، آپ کی FIR واپس لی گئی ہے۔ تو ملک صاحب کا یہی جواب تھا کہ اگر ہماری FIR واپس لی گئی ہے وہ آدھے گھنٹے میں کہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ تکلیف نہ کرے، وہ چٹھی کسی حوالدار کے پاس بھیج کر ہمارے پاس آئے۔ ان مذاکرات کے علاوہ ان سے ہمارے مطالبات پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوا ہے۔ جس طرح آج کے اس خاص کر پریس کانفرنس میں انہوں نے جو غلط بیانی کی وہ سراسر جھوٹ ہے۔ میں کس طرح کہوں، وہ اراکین اسمبلی جن کو ہزاروں لوگ ووٹ دے کر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں منتخب کیا ہے، وہ اس طرح سر عام دھڑلے سے جھوٹ بولنا۔ جام صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ گزشتہ 3 سال سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، اب یہ بھی اسی طرح سے جھوٹ بول رہا ہے جس طرح سے ان کی وزیر اعلیٰ جھوٹ بول رہے تھے۔ جب ہمارے ساتھ آپ نے مذاکرات نہیں کیا ہے ہمارے مسئلوں کے بارے میں، صرف اس 2 بات پہ کہ آپ کی FIR لی گئی ہے، ہماری مطالبات یہ ہے کہ FIR پہلی یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو FIR لانچ کی گئی ہے ہمیں گرفتار کیا جائے، نہیں ہمارے آپ FIR واپس لے لیں۔ تو ان کا آج تک بھی کہنا یہی ہے کہ ہم نے FIR واپس لے لی ہے، جو جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ خدا رہا کم از کم آپ جن اکابرین کے، میں جام صاحب کی پارٹی کو نہیں کہتا ہوں، یہ جو باچا خان کے پیروکار ہیں جن کے ہمارے ساتھ ہمارے اکابرین بھی رہے ہیں، مولانا مفتی محمود بھی ان کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے جدوجہد کی ہے، جیلیں کاٹی ہیں، کم از کم جو ہے ان کی طرح اس طرح دڑلے سے یہ ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جس طرح آج انہوں نے چند پیسوں پہ یا اس بجٹ میں تھوڑا زیادہ پیسے ملنے پہ، تھوڑا زیادہ نوازنے پہ جنہوں نے ان کا وہ نمک حلالی کا کردار ادا کیا، میرے خیال میں یہ شرم کا مقام ہے ان کے لیے۔ میرے دوست ہیں، ہمارے اچھے ساتھی ہیں، آج بہت افسوس ہے میرے منہ سے بھی یہ الفاظ نکل رہا ہے کہ وہ بار بار جھوٹ بول رہا ہے، تو سوائے اس کا کہ جھوٹے کو تو ہم جھوٹا ہی کہیں گے اور جھوٹے پہ تو خدا کی نالت جو بھی ہو۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ایک ثنا بلوچ اتنی تکلیف اور مشکلات کے باوجود، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئٹہ میں سب سے زیادہ سیکیورٹی ہائی الرٹ ایریا ہے، اس وقت سڑک پہ ہم اور آپ آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں ویسے آزادی صحافت پر آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت اس طرح کی قدغنیں کبھی بھی نہیں لگائی گئیں، آمرت کے وقت میں بھی نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریس کو، اظہار رائے کی آزادی کو، اپنے احساسات اور جذبات کو بیان کرنے کے حوالے سے کتنی قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، ہراساں کیا جا رہا ہے، آپ کے راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ ہم اراکین اسمبلی جن کا استحقاق ہے کہ ہم کسی بھی جگہ سے عوام کے پاس اپنا خطاب کریں، بات کریں، وہ استحقاق بھی ہم سے اور آپ سے سب سے چھینا جا رہا ہے۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے آج جب آپ اس وقت موجود ہیں، کوئی 5-6 گھنٹے پہلے حکومت اور حکومت کی اتحادی جماعت نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اصغر خان صاحب جو ہے اس پریس کانفرنس میں سب سے پہلے تھے، اور یہ مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ دنوں پہلے بننے والی جماعت، باپ کی ترجمانی 100 سال 150 سال پہلے بننے والی عوامی نیشنل پارٹی کا ایک مدبر رہنما کر رہا تھا۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا یا بلوچستان کی سیاسی تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس نے ساری زندگی
साइल व वसाइल की, इंसानी हकूक़ की, जमहूरियत की बालादस्ती की, इंसाफ की, मसावत पर मबनी जो है वसाइल की तकसीम की बात की हो, आज वो वहाँ बैठकर बहुत ही वो क्या कहते हैं कि मुदल्लिल अंदाज में कोशिश कर रहा था कि वो एक ऐसे मौक़िफ़ की ताहीद करे या उसकी हिमायत करे जिसको पूरे बलूचिस्तान में मुस्तरद कर दिया गया है। अव्वल तो बात यह है कि अज़हर ख़ान साहब ये बात करते हुए कि वो बलूचिस्तान में सब कुछ अच्छा है और अपोजिशन की वजह से ख़राब है, तो मेरे ख्याल अभी भी जाएं। कुचलाक में उनकी पार्टी की सेंट्रल कमेटी का मेंबर इस वक्त अगवा हुआ है और रोज़ उसकी आधी जमात जो है इस वक्त वहाँ पर बैठे हुए है। अगर बलूचिस्तान में सब कुछ अच्छा होता तो मेरे ख्याल अज़हर ख़ान साहब जो है वो कल उस धरने में बैठे नहीं होते। अगर बलूचिस्तान में सब कुछ होता, वो कहते हैं अपोजिशन ने बात ख़राब की। जब चमन में आग लगा हुआ था, बॉर्डर पर लाशें गिर रही थी, उनका हल्का था, उनके जमात के अरकान सूबाई असम्बली से गायब थे, उनके आपस में उनका झगड़ा था। चमन के लोगों की, गैरतमंद लोगों की जो है मुदल्लल अंदाज में वकालत, उनके खून के हिसाब व किताब की बात हमने की थी, अपोजिशन की थी। जिस वक्त बलूचिस्तान में लाशें गिरती हैं, जब बलूचिस्तान के सरहदात बंद होते हैं, भूख होता है, प्यास होता है, तो उस वक्त अपोजिशन असम्बली में पूरे बलूचिस्तान की बात कर रही होती है। आज 550 अरब रुपए की एक PSDP है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिससे 4 अफराद अभी इन चंद सालों में शहीद हुए हैं। उनके एक नौजवान भाई शहीद हुए हैं, उनका कज़न असद साहब इसी गवर्नमेंट में उनकी लाश मिली है, अभी तक तहकीकात उसका मुकम्मल नहीं हुआ है। सेंट्रल कमेटी का उनका मेंबर मलिक उबैदुल्लाह कासी साहब अभी तक लापता हैं और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उसको बाजियाब करवाएं। बात यह है कि उन्होंने वहाँ पर एक और बात भी की थी कि जी ये सारी अपोजिशन का जो ड्रामा है ये पाँच रुपयों के लिए है, 5 पैसों के लिए है। मसलन एक संजीदा रुकने असम्बली को अव्वल तो ये ज़ेब ही नहीं देता कि अगर ये 5 पैसों का है तो इन 5 पैसों के लिए आप इतने मुदल्लिल अंदाज में क्यों इनकी जो है हुकूमत की तर्जमानी करते हैं। इसलिए करते हैं कि जो वजारत उनको मिली है एक एग्रीकल्चर का, उसमें 9 अरब रुपए के गपले की स्कीमें रखी गई हैं। वहाँ पर जनाबे वाला 5.5 यानी 5.5 अरब रुपए की कोल्ड स्टोरेज की स्कीमें रखी गई हैं। जिस बलूचिस्तान में 6 घंटे लोगों को आम इस्तेमाल के लिए बिजली दस्तयाब ना हो, जहाँ पर बलूचिस्तान में 12 कोल्ड स्टोरेज इस वक्त क्वेटा के इर्द गिर्द में बंद पड़े हों, वहाँ पर बलूचिस्तान भर में नामालूम मुकामात पर 5.5 अरब रुपए के कोल्ड स्टोरेज की स्कीम उनके लिए डाल दिए गए हैं। ये बलूचिस्तान के वसाइल के जो ज़िया होता है, एम्बेजलमेंट होती है, करप्शन होती है, वो कैसे होता है? वो इसी PSDP के ज़रिए होता है। इससे पहले लोग हो सकता है मुकमुका करते थे, PSDP पे बात नहीं करते थे। दूसरी बात यह है कि मैंने कल ट्वीट पे भी परसों किया था, आज हुकूमती तर्जमान और वज़ीर आला मेरे ट्वीट का जवाब दे रहे हैं कि 3 अरब रुपए इतना एम्बिगुअस, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल मालूम ही नहीं है, न सर है न पाँव है। एक लिखा हुआ है कि बलूचिस्तान की सरहदों पर 1000 ट्यूबवेल लगाने के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। बलूचिस्तान की 2000 किलोमीटर सरहद है। अब बलूचिस्तान का किसी गाँव का नाम उसमें लिखा हुआ है, ये मेरे ट्विटर पे मौजूद है, आप लोग जाके PSDP नंबर भी दे सकते हैं। यानी सिर्फ 9 अरब रुपए के गपले एक एग्रीकल्चर के इसके प्रोजेक्ट्स में जो है सेक्टर में उन्होंने रखा है। वो कहते हैं कि आप इस PSDP के हवाले से ये 5 पैसों का नहीं, 5 पैसों का नहीं है, बलूचिस्तान के अवाम के मुफादात का है। जो पैसा तालीम पर, सेहत पर, रोज़गार पर, हमारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ग्रोथ पर, पैदावार की ज़राए पर खर्च होने चाहिए थे, वो यहाँ पर रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए हैं। मैं आपको छोटी सी बात एक और बताऊँ, हमारे यहाँ एक है इंटरफेथ हार्मोनी, जिसको आप समझते होंगे। वहाँ जिस भी प्रोजेक्ट को ले, सेक्टर को ले, आपको 2 अरब 3 अरब 3 अरब 4 अरब रुपए के सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिनका कोई सर और पाँव भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी एक प्रोजेक्ट उन्होंने रखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइवर एकेडमी, कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं है, 60 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। PDMA ने लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनीज, 3 अरब रुपए की कॉलोनीज बनेंगे। जनाबे वाला PDMA का काम वो है कि वो मौसमियात चेक करे, बारिश हो रही है, रेडियो पे इतला दे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अगर खुदा न खास्ता कुछ लोग बह जाते हैं, वो भी आला किस्म के नेशनली इंटरनेशनली कोऑर्डिनेट करके टेंट मुयस्सर करे और रिस्पॉन्स और रिहेबिलिटेशन का काम करे। 3 अरब रुपए के कॉलोनी के नाम पर, अब किसको पता है ये कॉलोनी कहाँ बनेंगे? हमें पता है कि जब PDMA में भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर में कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट, इंटरफेथ में कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस सूबे में बच्चों को अभी तक ये अच्छी खासी इंटरनेट हासिल नहीं है, कंप्यूटर हासिल नहीं है, हमारी तालीमी इदारों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर बहुत बड़े इदारे खोलता, इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए काम करता, लेकिन जनाबे वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मौक़े में 6.5 अरब रुपए पहले से पहले रखे गए थे, 3.5 अरब रुपए मजीद अभी इस दफ़ा रख गए, 6.5 अरब रुपए के करीब
जनाब वाला उन्होंने जो है सेफ सिटी के नाम पर ग्वादर, क्वेटा और बलूचिस्तान के चंद शहरों के लिए मुख्तस कर दिए हैं। ये तो 15 अरब मैंने सिर्फ अभी 2 से 2.5 मिनट पहले जब मैं देख रहा था, 2 घंटे पहले, ये उनकी PSDP है। बिल्कुल उनकी बात सही है असगर खान साहब, बिल्कुल हमारा झगड़ा आपके साथ PSDP पे है। हमारा ना आपके साथ ज़मीन पे झगड़ा है, ना हमारा कोई आपके साथ कबायली झगड़ा है, ना बलूचिस्तान असम्बली में एहतजाज किसी कबायली मसले की बुनियाद पर हुआ था। बलूचिस्तान के अवाम को इंसाफ चाहिए। आइन का आर्टिकल 37 और 38 वाज़े तौर पर कहता है कि मुल्क में तमाम शहरियों के साथ मसावी सलूक बरता जाएगा, इंसाफ और मसावत की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम होगी। 12 अरब रुपए लसबेला में लगा दिए जाएं, और जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या वो अजला नहीं है? क्या वहाँ के शहरी इंसान नहीं है? क्या वहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है? आप सारे तालीम याफ्ता हैं। मैं पाकिस्तान के हर शहरी से, मैं मुअज़्ज़िज़ अदलिया से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट से, कि उन्होंने इस पर स्टे दिया था, वो इसका सो मोटिव नोटिस ले लें। 550 अरब रुपए जिस सूबे में रोज़ खून बहता है, जिस सूबे में रोज़ अमवात होती हैं, जिस सूबे में रोज़ लाशें गिरती हैं, उस सूबे में 550 अरब रुपए रेवड़ियों की तरह बांट दिए गए हैं। आज FATF में पाकिस्तान का नाम लिस्ट से क्यों नहीं निकल रहा है? पहले तो ये है कि लोग बाहर जाके चंदा करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, तखरीबकारी करते थे, अगवा बराए तावान करते थे। अब सारे ग्रुपों के लिए PSDP में इतना पैसा रख दिया है कि वो लीगलाइज्ड हो गया है। बलूचिस्तान की PSDP में क्रिमिनल लोगों के लिए लीगलाइज्ड और इंस्टीट्यूशनल तरीके से पैसे डाल दिए गए। तो क्या हम बलूचिस्तान सारी ज़िंदगी जद्दोजहद करते रहे इसीलिए, और हम असम्बली में बैठेंगे कोई 10-12 करोड़ रुपए की स्कीमात के लिए कि जी हमारे इलाकों में 2 पानी की स्कीम दे दें, हम खामोश हो जाएंगे? वो अपोजिशन गई, वो ज़माना गया, वो हुकूमत गई। आजकल डिजिटल दुनिया है, मीडिया है, आप लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे, कोई और रिसर्चर आके पड़ेगा। तो इस PSDP को मुकम्मल तौर पर हमने जिस तरह देखा है उसको सामने ले आएंगे। आज ANP या अलीफ जमातें जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक किस्म का करप्शन का, बलूचिस्तान के अंदर पसमानदगी का, बलूचिस्तान को तकलीफ और मुश्किलात की तरफ ले जाने वाला बजट है। और हमारा एहतजाज बजट पर था। हम अदालत यहाँ पर ताने में बैठे हैं। जिस दिन केस विड्रॉ होता है, कोई 169 की बात नहीं है, जिस वक्त केस मुकम्मल विड्रॉ होता है, जब हम यहाँ से निकलेंगे भी हम एहतजाज करेंगे। ये हम किसी की सवाबदीद पर ये नहीं है कि हम यहाँ से निकलेंगे तो जनाब वाला हुकूमत के लिए कोई खामोशी होगी। हमें अगर हमारे बस में हो, हम पाकिस्तान की तमाम अदालतों के दरवाजे दोबारा खटखटाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा दोबारा खटखटाएंगे, हम असम्बली के अंदर जाके बात करेंगे, हम आवाम को मोबिलाइज करेंगे कि आप देखें जो 550 अरब रुपए अगर बलूचिस्तान के वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान इन मसाइल से निकलेगा। और मैं ANP की मरकज़ी क़यादत से कम ये गुजारिश करता हूँ कि बाप के पाप में कम ANP को कम मुदल्लल अंदाज में जो है उसका जो है वो वकील नहीं बनना चाहिए, उसको जो है बजाय कम उसका रफ़ीक नहीं बनना चाहिए। बाप जो बलूचिस्तान में पाप कर रहा है उसको उसकी हद तक रहने दें। आप अगर अपने हिस्से के ले जा रहे हैं, लेकिन आप कम से कम इस पूरे मामले में फरीक न बने बलूचिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी का। बहुत शुक्रिया।